کم ہے، کوشش کرو صلوات سارے مل کے بلند آواز سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب، صلوات بلند آواز سے۔ والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین، ولعن اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی یوم الدین وبعد یوم الدین۔ صلوات بلند آواز سے پڑھ لیجئے۔ جو دعائیں گھر سے سوچ کے آئے ہیں مالک وہ بھی جانتے ہیں، جن چیزوں کی ہمیں ضرورت ہے آل محمد ان چیزوں سے بھی واقف ہیں، جو ہماری مشکلات پریشانیاں ہیں عین اللہ سے وہ بھی چھپی ہوئی نہیں ہیں، جو مستقبل میں ہمیں مشکلات پیش آ سکتی ہیں زمینوں سے زیادہ آسمانوں کے رستے جاننے والا علی ان سے بھی باخبر ہے۔ اپنی تمام تر دعاؤں کی قبولیت کے لیے کوشش کر کے ہر بندہ اتنی بلند صلوات پڑھے جتنی صلوات کی طاقت اسے حسین بادشاہ نے عطا کی ہے۔ مالک آپ کو سلامت رکھیں، سدا آباد رہیے، ہر دکھ تکلیف پریشانی سے محفوظ رہیے، حسین کے ماتمی کی آنکھ سے نکلنے والے ہر آنسو پہ کربلا کا نام لکھا ہو، اپنی کسی تکلیف سے حسین کا عزادار پریشان نہ ہو۔ مالک ہمیں ایسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جب وقت کا آخری محمد ظہور کرے ہم مطمئن ہو کہ مولا کی زیارت کر سکیں۔ جتنی دیر مجھے دعائیں مانگنے میں لگی ہے اتنی دیر ہی پڑھنا ہے، اور کیونکہ یہاں پہ بالکل کوئی ایسا چکر ہے نہیں جی کہ میں زور لگاؤں ذاکری منواؤں اور بعد میں بندے کے بڑا ہی پڑ گیا ہے۔ یہاں پہ جاوید بھائی کے ساتھ ایک تعلق ایسا ہے کہ اس تعلق کی بنا پہ سال میں 2 دفعہ آپ کی زیارت نصیب ہو جاتی ہے، آپ 2 دفعہ دعا کر دیتے، وہ دعا اگلی دفعہ آنے تک کے لیے کافی ہو جاتی ہے۔ تجھے علی سے عداوت بھی ہے تو بسم اللہ۔ آپ میری طرف دیکھیں گے تو شاید دعا کا دل کرے گا۔ داد نہیں، داد میں ان مصروں پہ پہلے بھی لے چکا ہوں، آپ نہیں بھی دیں گے تو میں آگے جا کے بھی لے لوں گا، بس مجھے آپ سے دعا کی ضرورت ہے۔ میرے بادشاہ مصطفیٰ کا ایک فرمان ہے، النظر علی وجہ علی عبادہ، علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے۔ جو اتفاق کرتے میری بات سے چلے مسکرا ہی دیں بھائیان، آپ سے گزارش ہے۔ علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے۔ یہ کہنے والا حیدر رضوی ہوتا تو اس بات پہ بڑے سارے سوال اٹھ سکتے تھے۔ کہنے والا وہ بادشاہ مصطفیٰ ہے کہ جس کی زبان میں توحید بولتی ہے، جو اللہ کی مرضی کے بغیر بات نہیں کرتا۔ یہ بھی قرآن سے ثابت ہے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى۔ اللہ کہہ رہا ہے میرا حبیب اس وقت تک گفتگو نہیں کرتا جب تک میں اسے وحی نہیں کر دیتا، یعنی محمد کی زبان سے میں اللہ بولتا ہوں۔ یہ بادشاہ مصطفیٰ کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرما دیا ہے، اور فرماتے ہیں سرکار علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے۔ 5 بزرگ مسکرا دیں، مجھے لگے میری بات پہنچ گئی ہے۔ علی کا چہرہ دیکھنا اللہ کی عبادت ہے، علی کی عبادت نہیں۔ شاید میں بات پہنچانے میں کامیاب ہوں۔ حیدری، علی کا چہرہ لالا جی دیکھنا علی کی عبادت نہیں، اللہ کی عبادت ہے۔ علی کا چہرہ دیکھنا علی کی عبادت نہیں۔ جو چپ ہیں ایدوں بہتا بھی چپ کر جاؤ تو گل لی ہوئی ہے۔ علی کا چہرہ دیکھنا علی کی عبادت نہیں، اللہ کی عبادت ہے۔ پھر مجھے یہ کیمرے کے توسل سے پوری دنیا میں یہ بات پہنچانے کا بھائی جان حق ہے نا کہ تاریخ انسانیت میں ایک اکیلی شخصیت ہے، میرا بادشاہ علی۔
دیکھو اس کا چہرہ یاد اللہ آ جاتا ہے. سبحان اللہ. آپ ہاتھ کھولیے گا بھیا. حیدری کیا 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 طرسم کبریائی ہے میرا بادشاہ علی. مالک آپ کو سلامت رکھے. چہرہ علی کا دیکھو یاد خدا آ جاتا ہے, اور علی کا چہرہ دیکھ کے خدا کو یاد کر کے علی کو خدا نہ ماننا ہی کمال ہے. شاید میں نے بات جلدی میں کر دی. علی کا چہرہ دیکھ کے, علی کے چہرے کو دیکھ کے خدا دیکھ لینا اور پھر علی کو خدا نہ ماننا, یہی کمال ہے. اور علی کو ماننے کا لطف یہ ہے کہ علی کو اللہ نہ کہا جائے. ہائے ہائے. مجھے بیٹھک میں جاوید بھائی نے کہا بھی گلاں نہیں کرنی ہے, شعر پڑھنے نے. ہن جیڑی گل اتھوں تئی آئی ہے او میں نہ کراں گا تے لنگر برباد. علی کو مرزا بھٹیاں والوں ماننے کا لطف ہی یہ ہے کہ علی کو اللہ نہ کہا جائے. اللہ ہو کے رزق دینا کون سے کمال کی بات ہے. اللہ ہو کے اولاد دینا کون سے کمال کی بات ہے. جس بندے کے 100 مربع ہوں وہ کسی کو 5 مرلے دے دے تو یہ کمال نہیں. اللہ ہو کے مشکل کشائی کرنا یہ اللہ کے مزاج اور معیار کی چیز نہیں ہے. 5 بندوں کے ہاتھ اٹھے میں لاہور تک دعا کرتا جاؤں گا جی. اللہ ہو کے یہ سب کچھ دے دینا کمال نہیں. کمال یہ ہے کہ اللہ نہ ہو اور اللہ والی قدرت رکھتا ہو. اللہ اکبر. کیا بات ہے. جس کے عقیدے میں اس بات کی گنجائش ہے بولو حیدری. اللہ نہ ہو کہ اللہ والے اختیارات رکھنا یہ کمال کی بات ہے. علی کی زیارت علی کی عبادت نہیں, اللہ کی عبادت ہے. علی کا چہرہ دیکھنا علی کی عبادت نہیں. آج کل یہ بھی بڑا سیاپا ہے, کلپ پچھوں بھی کاٹ دیتے نے تے اگوں بھی تے وچوں. عبادت عبادت عبادت. علی کا چہرہ دیکھنا اللہ کی عبادت ہے. اب میں بات کر رہا ہوں تجھے علی سے عداوت بھی ہے تو بسم اللہ. تجھے علی سے عداوت بھی ہے. میں نہیں لڑتا علی کے دشمن سے, اور جتھے لگا لگا رہے میں کی کرا. تجھے علی سے عداوت بھی ہے تو بسم اللہ, لیکن ایک بات اپنے ہاتھ میں ترازو لے کے تولیے گا اور مجھے اس کی قیمت ادا کیجیے گا. تجھے علی سے عداوت بھی ہے تو بسم اللہ, مگر علی کی محمد کو بھی ضرورت ہے. علی کو دیکھنا اللہ کی عبادت ہے. کبھی تو سوچ علی کتنا خوبصورت ہے. چلو جس نے دل کی نظروں سے علی دیکھا بولو حیدری. جسے دیکھ کے اللہ کی عبادت ہو جائے وہ حضور کتنا خوبصورت ہوگا. علی کو دیکھنا اللہ کی عبادت ہے. کبھی تو سوچ علی کتنا خوبصورت ہے. ایک بہت بڑی شخصیت گزری ہے تاریخ میں, بہت بڑی. میں اس کا نام نہیں لوں گا, تسی سارے جان دے ہو. او دی جڑی گل ہے وہ بھی تسی سارے جان دے ہو. وہ گل ہولی جی کر کے تو میں آگے ودھاں جی. علی کے گھر میں ہی اتری ہے جب یہ انما یرید اللہ والی آیت, علی کے آیت تطہیر, آیت عصمت, آیت طہارت علی کے گھر میں ہی اتری ہے جب یہ انما علی کے گھر میں ہی اتری ہے. کوئی بندہ میرے سے زیادہ نفیس بیٹھا اور نہ بولے تو مجھے, میں معافی دے رہا ہوں جی, اسے نہ بولی. اس کی طرف سے میں خود اسد بھائی اپنے آپ کو کہہ لوں گا جی میں پہ تیری خیر ہوئے. علی کے گھر میں ہی اتری ہے جب یہ انما, تو مانو قرب علی کا ہی پاک کرتا ہے اور علی کا عشق کفن میں بھی زندہ رکھتا ہے. علی کا بغض ہمیشہ ہلاک کرتا ہے. چلو جو ہلاک تک پہنچ گئے ہیں ان کو تو سمجھ آ گئی میں نے کیا کہا. علی کے گھر میں ہی اتری ہے جب یہ انما, تو مانو قرب علی کا ہی پاک کرتا ہے. علی کا عشق کفن میں بھی زندہ رکھتا ہے. علی کا بغض ہمیشہ ہلاک کرتا ہے. علی کا بغض ہمیشہ ہلاک کرتا ہے. جہاں
آدمیت کی نظریں نہ پہنچیں. شاید میں اس میں اپنا عقیدہ واضح کر کے جا رہا ہوں. جہاں بولے وہ بندہ جس کو یہ لگے گل میرے دل دی سی تے ساڈے ویر نے ساڈے پتر نے کر دیتی. جہاں سید آدمیت کی نظریں نہ پہنچیں وہاں ہم علی کے قدم دیکھتے ہیں. پیچھے سے اگر جوان بولیں گے تو مجھے اچھا لگے گا. بزرگ مسکراتے رہے, میری زندگی میں اضافہ ہے. بھائی جان, جہاں آدمیت کی نظریں نہ پہنچیں, 11 جولائی اپنی اگلی 11 جولائی تک اوکھے سوکھے ہو کے برداشت کر لینا. اگر کسی نے مسئلہ آیا میں آؤں گا, سارا دن ادھر ہی رہوں گا, بیٹھک میں بیٹھا رہوں گا. جتنے کسی کو تھوڑا جا ٹھنڈا ماحول ہویا ادھر ہی بیٹھا رہوں گا. بات کر کے میں مطمئن کروں گا, قائل کروں گا, یا اگلا بندہ مجھے اپنا قائل کر دے. پرچا پرچا کوئی بادری نہیں جی. ذاکر دی گڈی ڈک لینا بھی کوئی دلیری نہیں. بھئی ایک ذاکر جا رہا ہے کو 10 بندے ڈنڈے والے دی گڈی ڈک لینا, ایک کیڑی بادری ہے. اور پرچا سیدزادہ ہمیشہ وہی کراتا ہے جو بات کا جواب نہیں دے سکتا. بات کا جواب دو تو میں بک جاؤں تمہارے آگے, نہ دو تو پھر زبردستی پھر جو مرضی کر لیں. جی میں ویسے مسکین آدمی ہوں. جہاں آدمیت کی نظریں نہ پہنچیں وہاں ہم علی کے قدم دیکھتے ہیں, اور علی کو وہاں جا کے دیکھا ہے ہم نے جہاں سے نصیری بھی کم دیکھتے ہیں. او میں صدقے جسے علی نے ماننے کا حوصلہ دیا, بولو حیدری. علی 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 علی, سارے بولو علی علی علی. علی علی حیدری یا علی. سبحان اللہ سبحان اللہ. علی کو وہاں جا کے دیکھا ہے ہم نے جہاں سے نصیری بھی. ہائے ہائے کیا مزیدار نام ہے علی. بندہ زبان سے لیتا ہے نا علی کا نام, خدا کی قسم دل میں ٹھنڈ پڑ جاتی ہے. وہ بندے علی کا نام پوری دنیا میں اس وقت لے رہے ہیں جو علی کو نہ جانتے ہیں نہ مانتے ہیں, لیکن علی علی کر رہے ہیں. کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ اس نام میں لطف ہی بڑا ہے, اس نام میں سرور ہی بڑا ہے, اس نام میں مزہ ہی بڑا ہے. آئے چلو ایک 4 مصرے اور پڑھتا ہوں. جس کی آج کل یہ بھی مسئلہ بڑا بنا ہوا ہے, علی اوتھے نہ آوے تو علی اوتھے نہ آوے, اوتھے آ جائے تو خیر ہے, اوتھے نہیں آنا چاہیے. ٹھیک ہے. اور پہلی گفتگو شروع ہوتی ہے علی نماز میں نہیں آنا چاہیے. جڑی چوپ ہے نا یہ بڑی خطرناک ہے, اور میں ڈر جانا لالا جی. ٹھیک ہے چلو, نماز کی اپنی اہمیت ہے, علی کی اپنی اہمیت ہے. یہ دونوں ایک ہی گھر کی 2 شخصیات ہیں. یہ مولوی نے نا ایک پینترا چلایا ہے, ایک سازش ہے کہ اس نے نماز اور علی اور نماز اور حسین کو آمنے سامنے کھڑا کر دیے. بھئی جو حسین کی طرف جائے وہ نماز نال کوئی تعلق نہیں, تو جڑا نماز والے پاس سے جائے وہ حسین نال کوئی تعلق نہیں. نا 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 بالکل نہیں. ناراض بھی ہو جاؤ تو سچی بات یہی ہے حسین اور نماز ایک ہی گودی میں پلتے رہے ہیں. حسین اور علی ایک ہی فیملی کے 2 ممبر ہیں. حسین اور نماز ایک ہی گھر کی 2 شخصیات کا نام ہے, لیکن تھوڑا سا فرق یہ ہے کہ جس کی نالین پہ تقدیر جبیں رکھتی ہو, جس کی نالین پہ تقدیر جبیں رکھتی ہو. مرزا بھٹیاں والوں خاندانی بندہ کسی کے ہاتھ میں نہ لالا جی اپنا گریبان نہیں پھڑاندا. وہ آندا بھی میرے گریبان تو ہی ہاتھ نہ آئے, میرا سر لے جاؤ, میرے گریبان تو ہی ہاتھ نہ آئے. میں گریبان اگے پہ کردا, میری گل غلط کرنی ہے تو میرے گریبان ہاتھ پا لینا ہے, میری گل ٹھیک ہوئے تو میں پتر سمجھ کے شاباش دینی. جس کی نالین پہ تقدیر جبین رکھتی ہو, میرے مذہب میں فقط وہی ولی ہوتا ہے. فرق کیا ہے؟ جو شریعت ہے نا
واجب ہے فقط بالغ پر، ماں کی جھولی میں جو واجب ہو علی ہوتا۔ او میں صدقے، او میں قربان، جس نے ماں سے علی لیا بولو حیدری۔ سبحان اللہ۔ ہاں، نماز بالغ ہونے کے بعد فرض ہے۔ علی ماں کی گود میں فرض ہے۔ جو شریعت ہے نا، واجب ہے فقط بالغ پر۔ جو شریعت ہے نا، واجب ہے فقط بالغ پر، ماں کی جھولی میں جو واجب ہو علی ہوتا ہے۔ سجاد بھٹی صاحب اور عاطف علی کے لیے خصوصی دعا کرنی ہے کہ ان کی جو بھی دعا ہے مالک کو قبول فرمائیں جی۔ آمین تے آخ دیا کرو۔ آج آپ کسی کے لیے آمین کہیں گے تو کل آپ کے لیے کوئی آمین کہے گا۔ منقبت کے 4 شعر پڑھ لیں جی، رجب چل رہا ہے، آپ کی تو سنی ہوئی ہے، ان کی نہیں سنی ہوئی۔ شرف، شعور، شریعت شفا نہیں دیتا۔ ذرا لفظ اپنے دل کی تختی پہ لکھیں، پھر نیچے دوسرا مصرع میں لکھوں گا، اور مجھے اس پہ آپ کی داد نہیں چاہیے، یا آپ کی تائید چاہیے یا آپ کی تردید چاہیے، یا کہہ دینا پتر ٹھیک کہہ رہے ہیں یا کہہ دینا پتر غلط کہہ رہے ہیں۔ شرف، شعور، شریعت شفا نہیں دیتا، علی کا عشق تجھے بول کیا نہیں دیتا۔ چلو، جن کو علی نے یہ چیزیں دی ہوئی ہیں وہ بول پڑیں، جنہیں نہیں دی میں دعا کرتا ہوں مالک آج کی رات کا صدقہ دیں جی، تاکہ وہ اگلی 24 رجب کو بول پڑیں۔ شرف، شعور، شریعت شفا نہیں دیتا۔ باوجود ہوں یہ قبر حسین کی شبیہ، یہ ذکر حسین قرآن کی حیثیت سے سیدزادہ میرے سر پہ کتنی ساری معتبر چیزیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ، کلمہ بھی پڑھ لیے۔ جو بندہ جھوٹا کلمہ پڑھے وہ دین سے خارج ہو جاتا ہے۔ میں اپنا سارا عقیدہ، سارا مذہب، ساری زندگی کلمے کے حصار میں رکھ کے، گروی رکھ کے ایک بات کر رہا ہوں، اور حتمی بات یہی ہے، شرف، شعور، شریعت شفا نہیں دیتا، علی کا عشق تجھے بول کیا نہیں دیتا، اور خدا کا ہاتھ علی ہے، خدا کا ہاتھ علی ہے۔ خدا کے ہاتھ کا واسطہ ہاتھ کھولنا بھائی، خدا کا ہاتھ علی ہے، یہ یاد رکھ لینا، جسے علی نہیں دیتا خدا نہیں دیتا۔ کیا بات، کیا بات، جس کی گود علی نے بھری ہے ہاتھ اٹھاؤ حیدری۔ بھائی کیا بات ہے، آج کوئی الگ ہی ماحول بنا ہوا جی۔ خدا کا ہاتھ علی ہے، یہ یاد رکھ لینا، جسے علی نہیں دیتا خدا نہیں دیتا، نہیں دیتا۔ آئے علی کے رزق پہ منکر پلے تو حیرت کیا۔ ہاں، بندے یہ اعتراض کر رہے ہیں، میں نے خود سنا ہے، لے علی رزق دیندا ہے تے مینوں نہ دے وے، میں تے علی نوں مندا ہی نہیں، روٹی تے کھا رہے ہیں، او فلانا بھی نہیں مندا، بچے تے دے پال رہے ہیں، او فلانا بھی نہیں مندا، گڈی تے انہیں بھی وڈی رکھی ہے، او فلانا بھی نہیں مندا، کوٹھی تے انہیں بھی چھت لئی ہے۔ علی دیندا ہے تے اپنے انو دے وے، علی دیندا ہے تے منن والے انو دے وے، علی رزق دے رہے ہیں تے پھر اپنے انو دے وے، دشمناں نو کیوں دے رہے ہیں؟ دیتا علی ہی ہے۔ اس کی دلیل میں مرزا بھٹیاں والوں آپ کے منصف مزاج عقیدے کیا کہہ رکھ رہا ہوں، دل کرے ہاں کر دینا، دل کرے ٹوک دینا۔ میں نے کہا علی کے رزق پہ منکر پلے تو حیرت کیا، ابو لہب کو خدا بھی غذا نہیں دیتا۔ او میں صدقے، جن کا ہاتھ نہیں اٹھا مجھے تکلیف ہوئی ہے۔ علی کے رزق پہ منکر پلے تو حیرت کیا، ابو لہب کو خدا بھی غذا نہیں دیتا۔ ابو لہب کھا نہیں رہا، اللہ کا دشمن تھا، روٹی کھا نہیں رہا تھا، بچے پل نہیں رہے، گھر چل نہیں رہا، اللہ کو روک، اس کی روٹی بند کر دے۔ یہ انسان کی سوچ ہے، جس کا دشمن ہو جائے اس کے رستے بند کر دیتا ہے۔ الہی سوچ یہ نہیں ہے۔
ہائے ہائے، ولایت کی سوچ یہ نہیں ہے، ولایت کا مزاج یہ ہے رزق سب کو دینا ہے، آگے سے کھانے والے کی مرضی ہے، جس کا کھا رہا ہے اس کے گیت گا کے حلال کر لے یا اسی کو بھونک کے حرام کر لے۔ یہ تو کھانے والے کی مرضی ہے، اس کا ظرف ہے، جس کا کھا رہا ہے اس کے گیت گائے، اس کے فضائل پڑھے، رزق حلال کر لے یا اسی کو بھونک کے حرام کر لے۔ علی کے رزق پہ منکر پلے تو حیرت کیا، ابو لہب کو خدا بھی غذا نہیں دیتا۔ اب قافیے کے ساتھ ساتھ اسد بھائی جی میرا سفر ہوگا جی، قافیہ چل رہا ہے الف کا، شفا نہیں دیتا ردیف، کیا نہیں دیتا ردیف، خدا نہیں دیتا ردیف، غذا نہیں دیتا ردیف ہے۔ آگے بروز حشر مقصر جو خلد مانگے گا، میرا خیال ہے جڑے نہیں ہلے تو پتہ ہی نہیں مقصر کون ہے۔ علی وہ کام کر سکتا ہے، کسی کے آگے بولو، اگر اگلا بندہ یہ کہنا لے اے کنج ہو گیا اج دی گل لے تو شروع ہو گئے نا، او مقصر ہو۔ علی کے یہ اختیارات ہیں، لے اینج نہیں ہو سکتا، علی نے یہ دیا ہے، لے علی کی میں دے سکتا، اے جڑا لے کرتا ہے اے مقصر ہے۔ اے نشانی پہلی تو دس دیتی ہے، اگو چیک کرے جی تو بڑے نظر آؤ گے جی۔ بروز حشر فقیر کو پیسے دے رہا ہوں، کیوں؟ اللہ راضی ہوگا جنت دے گا۔ گرمیوں کے روزے رکھ رہا ہوں، کیوں؟ اللہ راضی ہوگا جنت دے گا۔ سردیوں میں نمازیں پڑھ رہا ہوں، کیوں؟ اللہ راضی ہوگا جنت دے گا۔ حج پہ جا رہا ہوں مہینہ ڈیڑھ مہینہ لاکھوں روپے لگا کے، کیوں؟ اللہ راضی ہوگا جنت دے گا۔ یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھا ہے، کیوں؟ اللہ راضی ہوگا جنت دے گا۔ بیوہ کو سلائی مشین لے کے دی، کیوں؟ اللہ راضی ہوگا جنت دے گا۔ کسی یتیم کے سکول کی فیس بھر دی ہے، کیوں؟ اللہ راضی ہوگا جنت دے گا۔ جو نیکی کھولو پیچھے جنت ہے، پیچھے جنت ہے۔ شفا نہیں دیتا، کیا نہیں دیتا، خدا نہیں دیتا، غذا نہیں دیتا۔ بروز حشر، وہاں پہ بروز حشر مقصر جو خلد مانگے گا، خدا بھی اسے کہے گا کہ جا، نہیں دیتا۔ کیا بات، کیا بات، کیا بات۔ جسے آج کی رات اللہ سے جنت چاہیے بولو حیدری۔ جو نہیں دیتا جب جتوں لب دیا لے لے۔ بروز حشر مقصر جو خلد مانگے گا۔ دو شعر اور پڑھ رہا ہوں، سلام کر رہا ہوں جی۔ علی خدا بھی اسے کہے گا کہ جا، نہیں دیتا۔ جن کے ہاں اولاد ہے، چاہے وہ جوان ہیں چاہے وہ بزرگ ہیں، ان میں سے جسے یہ لگے کہ یار یہ کام میں کرتا ہوں، وہ صرف مجھے بتا دے میرا بھائی میرا بیٹا میں کرتا ہوں، میں روز کرتا ہوں۔ آپ میں سے جو کرتا ہے وہ بول رہا ہوں۔ علی کے نام پہ مرتے رہیں قیامت تک۔ اور جن صاحبان کی گود خالی ہے، میری دعا ہے مالک آج کی رات کا صدقہ یہ باب الحوائج بادشاہ سے منسوب رات ہے، مالک تو ماتمی پتر دے وے جی۔ علی کے نام پہ مرتے رہے قیامت تک، میں اور بیٹوں کو کوئی دعا نہیں دیتا۔ اوکھی بات ہے، اوکھی بات ہے۔ میں نے تو مولا سے سیدزادہ جس دن بیٹے مانگے تھے، میں نے کہا تھا مولا پتر ہو دیں جڑے تیرے ولایت دا قائل ہوئے، پتر ہو دیں جڑے تیرے پتران دا ماتم کرتا ہوئے جڑا۔ اگر ولایت والا نہیں ماتمی نہیں تو میں نے پتر نہیں چاہیے، کیونکہ بے نسلہ ہونا بد نسلہ ہونے سے بہتر ہے۔ ویسے تو بے نسلہ ہونا بھی بڑی تکلیف ہے، لیکن بد نسلہ ہونا وہ دوں چوکھی تکلیف ہے، اور جو علی والا نہیں وہ بد نسل کا نتیجہ ہی ہے۔ علی کے نام پہ مرتے رہیں قیامت تک، میں اور بیٹوں کو کوئی دعا نہیں دیتا، میں اور بیٹوں کو کوئی دعا نہیں دیتا، میں اور بیٹوں کو کوئی دعا۔ آخری شعر بھائی جان بیٹھے ہوئے، مصائب وہ آپ کو خوبصورت کر کے سنائیں گے، میرے پاس اس سے زیادہ گنجائش ہی نہیں بچتی۔ علی کے نام پہ مرتے رہیں قیامت تک، میں اور بیٹوں کو کوئی دعا نہیں دیتا۔ اتنا ڈھیر سارا 4-5 سال سے میں آ رہا ہوں یہاں پہ، تو اتنا تو میرا حق بنتا ہے منت کر کے، ریکویسٹ کر کے، گزارش کر کے، ترلا کر کے کہ اگلی گل تو یا سارے بولے آ جے تو یا سارے چپ کر جائے جے۔
टामी टामी दाद ना दिया जे। टामी टामी समझते जेड़े नहीं जवान नहीं हिले टामी टामी ते तुसी न्यूजीलैंड तो आए हो। अच्छा जी लो फिर तो फिर हुण जेड़ा बंदा ना बोले लाल जी मैं उहदे पासे इशारा करांगा या उहदे कोलों दाद लैके दिया नहीं उहदे हिस्से नहीं आप देने। शेर मुकदा पे जी आखिरी शेर। शरफ शऊर शरीयत शिफा नहीं, मेरी जो नहीं सर्दी दाद तो बगैर। शरफ शऊर शरीयत शिफा नहीं देता, अली का इश्क तुझे बोल क्या नहीं देता, जिसे अली नहीं देता खुदा नहीं देता। अबू लहब को खुदा भी ग़िज़ा नहीं देता, खुदा भी उसे कहेगा कि जा नहीं देता। मैं और बेटों को कोई दुआ नहीं देता। मैं कह रहा हूँ वो जिन नमाजों में शामिल न हो अली की विला, वो जिन नमाजों में, इतना बोलना लाहौर तक आपका नारा दाद मेरे साथ सफर करे, वो जिन नमाजों में शामिल न हो अली की विला, खुदा अली है वो उनकी जज़ा नहीं देता। जिसके दिल में अली बसता है बोलो अली लाल कलंदर। मोमिनीन तशरीफ रखो। एहन सैयद हैदर रिजवी साहब हुण तुहाडे सामने